النبيين إمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك صلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قارئ الکرام علماء کرام مہمانان ذی وقار بالخصوص محبی فی اللہ مولانا عثمان بشیر بخشبندی صاحب مولانا ظہیر عباس صاحب جناب شیخ عرفان پرویز صاحب جناب لیاقت محمود رتڑا صاحب ڈاکٹر غلام ربانی وزیری صاحب انتہائی قابل احترام برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مسجد کے اس پاکیزہ ماحول میں شان سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے جمع ہونے کی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ احباب اس محفل میں شامل ہوئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حسن عقیدت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے دعا ہے اللہ تعالی تمام منتظمین کو اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ آج اس محفل کا عنوان ہے یوم عاشق اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نہ سمایا کہیں عالم تخلیق میں عشق نبی ڈھل گیا پیکر صدیق۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر صرف عاشق رسول نہیں بلکہ امیر العاشقین، قافلہ سالار عشق و مستی، صرف محب ہی نہیں رہنمائے محبین ہے، صرف عاشق ہی نہیں معلم عشاق ہے، بلکہ آپ کے طرز ادب اور طرز عشق کو حاصل کرنا عاشقوں کی منزل بن گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عشق عشاقان رسول کے لیے منزل بن گیا ہے، ان کے لیے نمونہ بن گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نقوش پا تک پہنچنا عشاقان رسول کی منزل ٹھہرا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
سے چند گھڑیاں اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ عشق ایک خالصتاً باطنی کیفیت ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل ہم سارے رکھتے ہیں اور دل کا یہ کام ہے کہ دل کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ دل جذبات کا مرکز ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے۔ دل کسی نہ کسی جانب جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں عشق کی کیفیت موجود نہیں ہوتی۔ تو عشق کا جو محل ہے، جو مقام ہے، وہ زبان نہیں بلکہ دل۔ دیکھنا کس کا کام ہے، ہاتھوں کا یا آنکھوں کا؟ آنکھوں کا۔ اور سننا کس کا کام ہے، ہاتھوں کا یا کانوں کا؟ کانوں کا۔ جس طرح دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، زبان کا نہیں، سننا کانوں کا کام ہے، زبان کا نہیں، اسی طرح عشق کرنا یہ دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ زبان سے اس کا اظہار تو ہو سکتا ہے لیکن عشق کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے پر لا کے توڑنے بانیاں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عشق ایک حقیقت کا نام ہے۔ حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ تصوف کبھی موجود تھا نام کے بغیر اور اب نام ہے لیکن تصوف نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں تصوف موجود تھا پر نام موجود نہیں تھا، یعنی حقیقت موجود تھی لیکن نام موجود نہیں تھی، اور آج نام زبانوں پہ چڑھ گیا ہے اور حقیقت دل سے نکل گئی۔ تو عشق جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، اگر دل کو عشق کا مقام حاصل ہو جائے تو عاشقوں کا جہان ہی نرالا ہے۔ عشق والے اپنی دنیا میں رہتے ہیں، ایک جہان ہی نرالا ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح میں جاؤں، چند نشانیاں عشاق کی بیان کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر عاشق اکبر کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عشق کی ایک صفت یہ ہے کہ عشق جب دل میں آتا ہے تو عاشق کے دل میں محبوب کے لیے تڑپ پیدا کر دیتا ہے، اور عاشق جو ہے وہ اپنی ہستی پر محبوب کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنی ہستی کو محبوب کے سامنے مٹا دیتا ہے۔ جس کے اندر محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھی میں موجود ہو وہ عاشق ہے۔ محبوب کے سامنے جس کے دل میں موجود ہو وہ عاشق۔ عشق کے دربار میں چونکہ، چنانچہ، کیونکہ یہ لفظ نہیں بولے جاتے، جو محبوب نے کہہ دیا وہ عاشق نے مان لیا۔ محبوب کا ہر حکم نصاب محبت ہے، محبوب کا ہر بولا ہوا لفظ دستور محبت ہے۔ وہاں عاشق یہ نہیں سوچتا کہ کیونکہ یا چنانچہ یا سبب یہ ہے تو میں عمل نہیں کر سکتا، نہیں، جو محبوب نے کہہ دیا وہ عاشق نے مان لیا۔ ایک عاشق گیا محبوب کے دروازے پر، دستک دی، دروازہ بند تھا، محبوب نے پوچھا کون ہو؟ عاشق نے کہا میں ہوں۔ محبوب نے کہا دروازہ نہیں کھلے گا۔ عاشق نے کہا کیوں؟
محبوب نے کہا تیرے اندر میں موجود ہے، اور جس میں میں موجود ہے وہ عاشق ہے۔ اب محب نے سوچا میں کس طرح دروازہ کھٹکھٹاؤں، کس طرح کھلواؤں، دوبارہ دستک دی۔ محبوب نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا تیرا عاشق۔ یہ نہیں کہا میں، بلکہ کہا تیرا عاشق۔ محبوب نے کہا یہ کون کہہ رہے تیرا عاشق؟ کہا میں کہہ رہا ہوں۔ محبوب نے کہا اب بھی تیرے اندر میں موجود۔ محب پریشان تھا کہ اب میں دروازہ کس طرح کھلواؤں، جب کہتا ہوں میں دروازہ نہیں کھلتا، جب کہتا ہوں تیرا عاشق دروازہ نہیں کھلتا۔ اسے مرشد مل گیا کوئی پیر بلے شاہ قصوری جیسا، انہوں نے کہا جا محبوب کے دروازے پہ دستک دے، محبوب پوچھے کون ہو تو کہنا اندر تو میں باہر تو میں، تنو سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو میں اتھے بلائے کون نما۔ جب سے پیا سنگ پیت لگائی، میں وچ میں نہ رہ گئی کائی۔ کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون کوئی میں کوئی، جس دے نال پرید لگائی ہن او میں ہوئی۔ کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون کوئی میں کوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں عشق کا یہ اعلیٰ معیار کہ محبوب کی بارگاہ میں اپنی ہستی کو مٹا دینا، یہ معیار آپ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ بیٹیاں ہم سب کے گھروں میں ہیں، اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں انہیں بیٹیوں کا سکون بھی عطا فرمائے۔ بیٹی اگر رو رہی ہو تو باپ کا سینہ پھٹتا ہے، اللہ باپ کو بیٹی کا دکھ نہ دکھائے۔ اگر بیٹی غمگین ہو تو باپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور اگر بیٹی تہجد گزار ہو، عفت شیار ہو، معلمہ اور مبلغہ اسلام ہو، پاک دامن ہو، اس پر تہمت لگ جائے گا تو باپ کے دل پر کیا عالم گزرے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، منافقین نے آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالا، حالانکہ آپ کی پاکیزگی میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، لیکن ایک مہینہ حضور خاموش رہے ہیں، اذن خدا بندی کے منتظر رہے ہیں، ورنہ حضور بھی جانتے تھے کہ میری زوجہ پاک دامن ہے، پر حضور خاموش تھے اذن خدا بندی کے منتظر۔ اور اس دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے اجازت لے کے اپنے میکے آ گئے، گھر بیٹھی رو رہی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ فرمایا بیٹی میں جانتا ہوں کہ تیرا کردار پاکیزہ ہے۔ عرض کیا ابا جان جب آپ جانتے ہیں کہ میں پاک دامن ہوں تو پھر جائیں حضور کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کریں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی پاکیزگی بیان فرما۔ جب آپ مانتے ہیں کہ میں پاک دامن ہوں تو جائیں حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور میری پاکیزگی کو بیان فرما۔ پر دل تھام کے سنے حضرت صدیق اکبر نے جواب کیا دیا؟ یار حال نے جواب دیا بیٹی میں جانتا ہوں تو پاک دامن ہے، پر حضور کی بارگاہ میں جا کے میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ حضور تیری پاک دامنی کو بیان کرے، میں خاموش رہوں گا۔ اگر حضور تیرے حق میں فیصلہ کرے مجھے پھر بھی قبول ہے، اور اگر حضور تمہارے خلاف فیصلہ کر دے ابو بکر کا سر پھر بھی جھکا ہوا پائے۔ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میکے اور سسرال والوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، سخت آزمائش ہے، بہت بڑی ابتلا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے، پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بتا دیا عشق اور محبت کسے کہتے ہیں۔ کسی ایک
صدیق اکبر نے جا کے عرض کیا ہو یا رسول اللہ میں وہ ابو بکر ہوں جس نے کلمہ پڑھا تو 40,000 درہم آپ کے قدموں پہ لٹا دیا. میں وہ ابو بکر ہوں جس نے ہجرت کی رات آپ کی خدمت کی. میں وہ ابو بکر ہوں جس نے مسجد نبوی کی زمین خرید کے آپ کو پیش کی. یا رسول اللہ آج میری بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے تو آپ میرے حق میں میری بیٹی کی عزت کے حق میں بیان فرما دیں. جائیں کسی شیعہ کی کتاب سے بھی ثابت کر دیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ مطالبہ نہیں کیا. بارگاہ نبوت میں خاموش رہے ہیں اور چپ رہ کے بتا دیا ہے ابو بکر اس عاشق کا نام ہے جو معبود کے سامنے زبان نہیں کھولتا. جو مرضی محبوب کی ہے وہی مرضی محب کی ہے. جو مرضی آقا کی ہے وہی مرضی غلام کی. اپنے آپ کو رسول اللہ کی ذات میں فنا کر دیا, مٹا دیا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کی مرضی کے لیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام مکہ کی سرزمین حرم کعبہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. آپ اسلام کے پہلے مبلغ بھی ہیں, پہلے خطیب بھی ہیں, اس امت کے تبلیغ کر رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں کہ حضور تبلیغ کر رہے ہیں اور کفار دوڑے ہیں حضور کی طرف کہ سیدنا صدیق اکبر آگے آ کے کھڑے. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر یہ بیان کر رہے تھے تمہیں آج تک بتوں کی پوجا کر کے کیا حاصل ہوا, یہ جھوٹے ہیں, یہ بت عبادت کے لائق نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو جس نے اپنا حبیب تمہارے درمیان مبعوث فرما دیا. مشرکین آپ کو مارنے کے لیے دوڑے اور اکیلے صدیق اکبر مشرکین کے نرغے میں گھرے ہوئے. انہوں نے آپ کو اتنا مارا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. آپ کے قبیلے والے آئے ہیں اور آپ کو اٹھا کے لے گئے. یہ واقعہ دن کو ہوا ہے اور نصف رات گزر گئی آپ بے ہوش. آپ کے اہل خاندان ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہوش آئے اور ہم آپ کی خدمت کریں. نصف رات گزرنے کے بعد آپ کے وجود میں کچھ حرکت ہوتی ہے, آنکھیں کھولتے ہیں. ماں دوڑ کے قریب ہوئی. اہل قبیلہ جو دور دور بیٹھے ہوئے تھے دوڑ کے قریب آ گئے. ہر کوئی پوچھ رہا ہے ابو بکر کیا حال ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پہلا جملہ کیا فرمایا, میرا حال چھوڑو بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے. اللہ کے رسول کو تو کسی نے اذیت نہیں دی, حضور کو تو کوئی اذیت نہیں دی گئی. یہ پوچھ رہے ہیں جو تم ناراض ہو کے جاتے ہو تو چلے جاؤ, میں ذکر رسول نہیں چھوڑ سکتا. وہ اہل خاندان مشرکین ناراض ہو کے چلے گئے اور سیدنا صدیق اکبر نے ذکر رسول چھوڑا. ماں گئی پیالے میں دودھ ڈال کے لائی اور ماں نے دودھ کا پیالہ آپ کے قریب کیا, میرا بیٹا دودھ پی لو. ذرا دل تھام کے سنے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا. ماں دودھ کا پیالہ منہ کے قریب کرتی ہے کہ میرا بیٹا دودھ کا پیالہ پی لے. آپ کہتے ہیں واللہ لا اذوق طعاما حتی ارى رسول اللہ او کما قال, کہا اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک نہ کوئی شربت کا ایک گھونٹ پیوں گا نہ کسی کھانے کا ایک لقمہ لوں گا جب تک کہ میں اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کر لیتا. جب تک میں حضور کی زیارت نہیں کر لیتا اس وقت تک میں ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالوں گا. ماں نے کہا تم تو اٹھ نہیں سکتے, کیسے جاؤ گے اپنے حبیب کی زیارت کے لیے. کہا مجھے اٹھاؤ, جب تک میں حضور کی زیارت نہیں کر لیتا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. یہ عشق کی عطا ہے. محب ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے
اپنی جان لٹا کے بھی خیال محبوب کا ہی رہتا ہے، اپنا سب کچھ لٹا کے بھی، زخم کھا کے بھی خیال محبوب کا ہی رہتا ہے۔ یہ عشق کی عطا ہے، یہ محبت کی عطا ہے، اپنا سب کچھ لٹا کے بھی خیال محبوب کا ہی رہتا ہے۔ پھر والدہ کا سہارا لیا اور ماں کے سہارے پہ چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، جب حضور کی زیارت ہوئی ہے تو پھر آپ نے بعد میں کچھ پیا ہے، کچھ کھایا ہے، جب تک حضور کی زیارت نہیں کی اس وقت تک آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ محبت کا پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جس دل میں محبت ہوتی ہے اس دل میں اپنی ذات سے بڑھ کے محبوب کا خیال ہوتا ہے، اور اپنا سب کچھ لٹا کے بھی محبوب کا ہی خیال ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے بڑی آسان سی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ جس ماں کا بچہ گم جائے، تلاش کرنے کے باوجود بچہ نہ مل رہا ہو، کیا اس ماں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تو رو تیرا بیٹا گم گیا؟ کیا اس کے سامنے تقریر کر کے اس کو رلانے کی ضرورت ہے یا وہ خود ہی روئے؟ اس ماں کے لیے کسی نوحہ کر کو بلانے کی ضرورت نہیں، اس ماں کو تقریر کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ تیرا بیٹا گم گیا تو فکر کر، نہیں، بیٹا گمتا ہے تو ماں کو فکر خود بخود ہی لگ جاتی ہے۔ جس کے دل میں محبت ہو، جس کے دل میں عشق ہو، عشق خود ادب سکھا لیتا ہے، عشق خود طرز ادب سکھا دیتا ہے۔ دل میں آگ لگی ہو، دل میں تڑپ ہو، دل میں بیتابی ہو، دل میں سوز ہو، تو پھر وہ سوز خود محبت کا وہ سوز محبوب کے دروازے تک چلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ پھر تقریریں کر کے غفلت سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تڑپ خود ہی آدمی کو غفلت سے نکال دیتی۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے عشق کے حوالے سے بیان کی وہ ہے اپنی ذات سے زیادہ محب کو محبوب کا خیال ہوتا ہے۔ دوسری بات، محب اپنے سامنے سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے محبوب کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ محب سب کچھ برداشت کر لیتا ہے پر اپنے سامنے اپنے محبوب کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہودیوں کے ایک قبیلے کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت قرآن مجید کی وہ آیات اتر چکی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صدقہ کی ترغیب دی اور کہا جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرضہ دے رہا ہے کہ اللہ اس کو لوٹائے گا، یہ مال ضائع جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ ضائع نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس یہودی قبیلے کی طرف گئے تو ان کا یہودی عالم وہ آپ کو کہتے ہیں ابو بکر تمہارا رب تو فقیر ہو گیا ہے، لوگوں سے قرضے مانگ رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جلال آیا، آپ نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، آپ پیکرے ہل